حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ اس زمانے میں نمرود نام تھا۔ ایک ایک کافر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرتا تھا اور ان پر بہت خرچہ کرتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے فندے میں آ گیا اور پھر حکومت کرتے کرتے وہ خدائی اور دعوے دار ہو گیا۔ اپنے بت بنوا کر عبادت خانے میں رکھوا دیے، جنتا کو آرڈر دیتا کہ وہ اس کے سجدہ کریں۔ ایک دن اس کے شہر میں کچھ جادوگر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بادشاہ سلامت، اس سال اس شہر میں کیسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت اور آپ کے دین دونوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے جب یہ سنا تو وہ بے چین ہو گیا اور اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں بہت زیادہ گھبرا گئی اور رات کے اندھیرے میں اس بچے کو لے کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگی اور وہ اسے سینے سے لگایا ادھر ادھر جانے لگی۔ سامنے ایک نہر دکھی، اسی کے پاس ایک گفا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتے ہوئے اسے اسی گفا میں چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ اپنے لڑکی کو دیکھنے کے لیے وہ روزانہ اسی گفا میں آتی تھی اور لڑکی کو زندہ دیکھتی اور تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ وہ دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں۔ اصلی حفاظت کرنے والا اللہ کی پناہ میں جی رہے ہیں۔ اللہ کا ایسا کرشمہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حیران رہ جاتی ہے اور پھر اپنے بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر روتی ہوئی گھر کا واپس آ جاتی ہے۔ اس طرح جب بھی موقع ملتا تو بچے کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی، اور جب وہ کبھی ماں کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھونٹا چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہی انہیں اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اتنا بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک ہفتے میں اتنا بڑھ پاتے، اور وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ پاتے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک مہینے میں بڑھ پاتے، اور ایک مہینے میں وہ اتنا بڑھ جاتے جتنا دوسرے ایک سال میں بڑھ پاتے۔ اسی طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سوچ بوجھ پیدا ہوئی تو ایک رات میں اپنی امی سے پوچھنے لگے، کیا اس گفا کے باہر بھی کوئی دنیا ہے؟ تو ماں نے کہا، ہاں بیٹا، لیکن دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا رکھا ہے، ورنہ اللہ کی بنائی ہی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ماں اب مجھے اس گفا میں سے باہر نکلنا ہے، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفا سے باہر نکل آئے۔ رات میں آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھا تو بولے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گئے تو فرمایا، میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر جب چمکتے چاند اور نظر پڑی اور اس کی چاندنی نے انہیں مزہ آیا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں دل لگاؤں گا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے رب کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سورج کی کرنوں پھیل گئی تو بولے، یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی سب سے تیز ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے لگا تو حضرت علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور بولے، علاوہ اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے میں کسی پر یقین نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ماں گھر لے آئی تو تمام باتیں ان کے باپ آزر کو سنائی۔ آزر نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجن والوں کو لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور حضرت ابراہیم کی نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصہ میں کہا، تو نے مجھ کو سجدہ نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا،
میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا تمہارا خدا کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسی نے اس سب کو پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی کسی کو بھی مار سکتا ہوں، جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا خدا میں ہوں۔ پھر اس نے تو 2 ایسے قیدیوں کو بلایا جنہیں سزا میں قتل کرنا تھا۔ ان میں ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا دیکھا ابراہیم، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو مار ڈالا۔ اب دیکھو لوگوں کی زندگی موت دینا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ نمرود لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود، میرا اللہ سورج کا روزانہ پورب سے نکالتا ہے، اور اگر تو سچا ہے تو اس سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر نمرود اور اس کے درباری ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے پوچھا کہ والد، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن ان کے آگے سجدہ کرتے ہو؟ آزر نے کہا اے ابراہیم، یہی ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے والد، کیا آپ ایسے پتھروں کی پوجا کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ آزر نے لاجواب ہو کر کہا اے ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا تو بہت سخت سزا پائے گا اور لوگ تجھے پتھر ماریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ان بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں ہے اور ان کے پوجنے میں کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا، اچھے اچھے کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ چلا جاتا۔ جب عید کا دن آیا تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عیدگاہ ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ستارے کی طرف دیکھ کر کہا میں کچھ بیمار ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ جب سب لوگ عیدگاہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے ان مورتیوں کے پاس پہنچ گئے اور ان سے مذاق میں کہا اے بتوں و مورتیوں، ایسا اچھا کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اسے تم لوگوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا؟ وہ پتھر تو بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ جب بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں ایک کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ کسی کے ہاتھ کاٹے، کسی کا کان، مگر اس جگہ پر جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہیں کیا، اور ساری چھوٹی مورتیوں کو توڑنے کے بعد کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے جلدی سے اپنے گھر آ گیا۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر بت خانے میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھا حیران رہ گئے۔ کسی مورتی کا ہاتھ ٹوٹا تھا، کسی پر پیر، کسی کا کان نہیں تھا، کسی کی کھوپڑی غائب ہے، اور سب بڑی ذلت سے زمین پر پڑے ہیں۔ یہ دیکھ لوگوں کے منہ سے نکلا کہ کس ظالم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کے سامنے بتوں کا برا بھلا کہا کرتے تھے، اس لیے سب کا یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ سب کو بہت غصہ آیا، اور پھر جب حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے اس توڑ پھوڑ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابراہیم نے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے کہا اے لوگوں، میں نے نہیں بلکہ بت خانے میں سب سے بڑے بت نے ساری مورتیاں توڑا ہے، تبھی تو اس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بت تو پتھر ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا اے لوگوں، میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان بتوں کا کوئی جان نہیں ہے، یہ صرف پتھر ہیں۔ ہمارا اصلی خدا اللہ ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، ان بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ جب قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو غصے میں نمرود کے پاس پہنچے اور فریاد کی ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اس لیے آپ انہیں سخت سزا دیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، اور جب بہت
غضب اور غصے میں اپنے پاس بلوایا۔ بھرے دربار میں جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کو توڑنے کے بارے میں سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ یہ تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوگوں، ایسا انسان تو سب سے بڑا جاہل ہے جو ان بے زبان پتھروں کی بتوں کی پوجا کریں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ اسی دربار میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو جیل میں قید کر دیا جائے، ورنہ وہ لوگوں کو پریشان کریں گے۔ لیکن کافروں کے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، تبھی ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ نمرود نے حکم پر پہاڑ کے پاس 160 گز کا مکان بنایا۔ ڈھیر ساری لکڑیاں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند کیے کہ اس کے اوپر کے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے، اور ان لوگوں نے آدمی اس آگ کے نزدیک جا سکتا تھا۔ وہ لوگ اتنی تیز جلائی تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی جاتا تو جل جاتی، کیونکہ ساری لکڑیاں ایک ہی وقت میں آگ لگا دی گئی تھی، اس لیے آگ کی لپٹ بہت زیادہ تیز تھی۔ جب ساری لکڑیاں جلی گئی تو پتھر کا کوئلہ لال پڑ گیا اور اس آگ میں ڈالا ہوا لوہا پگھل کر پانی بن گیا۔ تو نمرود سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ اس کے آگے کے پاس جو بھی جا سکتا ہے وہ بھی جلس جاتا۔ آخرکار شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جولا بناؤ اور اس ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں پھینک دو، اس طرح یہ آگ کے بیچ میں جا کر گرے گا۔ نمرود کا یہ طریقہ بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایک 3 کھمبوں کا جولا بناؤ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس جولے میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دیا۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ، ابراہیم کے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آج انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، تم لوگ میرے ابراہیم کے پاس جاؤ اور ان کے پاس اپنی مدد پیش کرو، اگر وہ مان جائے تو ان کی مدد کر دینا، ورنہ مجھے اور میرے دوست ابراہیم کو چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے خلیل ابراہیم کا معاملہ ہے۔ لہٰذا فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر مدد پیش کی، مگر آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا، فرشتے اب واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل ابراہیم، اگر آپ حکم دیں تو اس آگ میں ایک پھونک مار کر بجھا دوں اور آپ کو اس سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبریل، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ فرمایا، اے اللہ کے خلیل، ہم سب فرشتے نے اللہ کی سفارش کی تھی کہ ہم سب آپ کی مدد کرنے زمین پر اترے ہیں، تو اللہ نے اجازت دی کہ فرمایا کہ جاؤ، اگر ابراہیم مدد قبول کرے تو ان کی مدد کرنا، ورنہ مجھے اور میرے ابراہیم کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے جبریل، تم سب واپس چلے جاؤ، میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ابراہیم آج کس حال میں ہے۔ میرا مالک اور میرا محبوب جانتا ہے کہ مجھے اس نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا میں آگ میں جانا ہی پسند کروں گا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، پھر آپ خدا سے ہی سوال کرو، اپنی مصیبت ان سے بیان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا سب کچھ جانتا ہے، میرے کہنے سے کیا حاصل ہوگا۔ اس طرح جب اللہ نے دیکھ لیا کہ حضرت ابراہیم توحید اور مجھ پر بھروسہ کرنے میں قائم ہے، تو اللہ نے آگ کا حکم دیا کہ اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کی چیز بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے 7 دنوں تک اس آگ میں رہے اور اس کے بیچ میں ان کے لیے جنت کی حضرت جبرائیل کھانا لے کر آتے تھے۔ جب وہ 7 دن گزر گئے تو قوم کے لوگوں نے چاہا کہ دیکھیں کہ آگ بجھی ہے یا نہیں۔ نمرود نے
نمرود بھی ایک اونچے محل کی پر چڑھ کر روزانہ اس آگ کو دیکھتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم زندہ نہ بچ جائیں، اس لیے کہ اگر وہ صحیح سلامت واپس آ گیا تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی ہی آفت آ جائے گی۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے ساتھیوں کے سامنے کہتا تو پھر ہرکے سے تسلی کے لیے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان کیا ہے کہ جلا کر راکھ ہو جائے، اس آگ میں تو اگر لوہا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ پھر سرے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے تھوڑے دن کی مہلت مانگی اور معاملے میں سوچنے کا وعدہ کیا۔